محفین اور محرام نے سیدھا آنٹی یاسمین کو کہا، آنٹی یاسمین، ہم وہی کھائیں گے جو آپ نے بنایا ہے، نہ کہ جو ڈیڈی نے پکایا ہے۔ صبرین بمشکل اپنی ہنسی روک پائی۔ حقیقت میں شہزام کا کھانا اتنا برا نہیں تھا، بس عام سا تھا جسے کھانے کے بعد مزید کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اور جب آنٹی یاسمین کے ذائقے دار کھانے کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو کسی کو بھی شہزام کا کھانا کھانے کی خواہش نہ ہوتی۔ اسی وقت آنٹی یاسمین نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، تمہارے ڈیڈ تمہارے لیے نہیں پکا رہے، وہ تو صرف ایک پلیٹ محبت سے بھرپور ریویلی بنا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب نے معنی خیز نظروں سے صبرین کی طرف دیکھا۔ صبرین کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ شاید یہ بچوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نہیں کھائیں گے، محرام اور محفین نے ایک ساتھ سر ہلا دیا۔ اسی وقت شہزام ایک گرم گرم ریویلی کی پلیٹ لے کر باہر آیا۔ سبی، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، اسے چکھو۔ شہزام نے مسکراتے ہوئے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ ریویلی کے اوپر ایک دل کی شکل کا انڈا بھی رکھا تھا۔ محفین حیرانی سے بولی، یہ انڈا دل کی شکل میں کیوں ہے؟ میں نے ایسا پہلی بار دیکھا ہے۔ شہزام نے ہنستے ہوئے کہا، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو کوئی تمہارے لیے بھی ایسا بنائے گا۔ محفین الجھن میں پڑ گئی، مگر میں بڑی ہو گئی تبھی کیوں؟ مسز سوری نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا، ابھی تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ مگر محرام نے بھویں چڑھا کر خاموشی سے شہزام کو دیکھا، جبکہ شہزام نے نرمی سے کہا، سبی، گرم گرم کھا لو، میں صبح جلدی اٹھ کر یہ بنانے آیا تھا۔ آنٹی یاسمین نے فوراً گواہی دی، ہاں میں نے خود دیکھا، شہزام صاحب 1 گھنٹے سے کچن میں تھے۔ سوری فیملی کے سبھی افراد کی نظروں کے سامنے صبرین نے مجبوری میں ریویلی چکھ لیا۔ ذائقہ نہ تو بہت اچھا تھا اور نہ برا، مگر وہ پھر بھی آنٹی یاسمین کے ناشتے کو ترجیح دیتی تھی۔ مگر چونکہ شہزام کے بنائے ریویلی نے اس کا پیٹ بھر گیا تھا، اس نے مزید کچھ نہ کھایا۔ شہزام نے فخر سے پوچھا، مزیدار ہے نا؟ اگر تم کل بھی آؤ گی تو میں اور بنا دوں گا۔ علینا نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم نے ایسا کہا تو شاید یہ کل آنے سے ڈر جائے گی۔ شہزام نے ناراضی سے ماں کو گھورا۔ ماں، علینا نے طنزیہ کہا، تم اپنی کھانے پکانے کی صلاحیتوں پر کچھ زیادہ ہی اعتماد رکھتے ہو۔ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کھانا بنانے کی مہارت مجھ جیسی ہی ہے، بیکار۔ شہزام نے ترکی بترکی جواب دیا، مجھے خود سے مت ملائیے ماں۔ پھر اس نے فوراً صبرین کی طرف دیکھا، سبی، تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو۔ صبرین نے پرسکون ہونے کے لیے سویا بین دودھ کا ایک گھونٹ لیا اور مسکرا کر کہا، اصل چیز نیت ہوتی ہے۔
مگر اگلی بار میں آنٹی یاسمین کا بنایا ناشتہ کھاؤں گی۔ تمہیں خود کو اتنی محنت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ صبرین اور شہزام کے جانے کے بعد مسز سوری نے خوشی سے آہ بھری۔ آخر کار سوری فیملی کے لیے کوئی اچھی خبر آئی ہے۔ پر دادی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محفی نے تجسس سے پوچھا۔ مسز سوری نے اس کا سر نرمی سے تھپتھپایا۔ اوہ ننھی بچی، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ تمہاری ماں اور باپ میں صلح ہو گئی ہے۔ محفین الجھن میں پڑ گئی۔ واقعی؟ ماہرام نے لب بھینچے محفین کو دیکھا۔ ممی نے کہا کہ وہ اگلی بار آنٹی یاسمین کا ناشتہ کھائیں گی۔ وہ پہلے کبھی ایسا نہیں کہتی تھی۔ تب جا کر محفین کو سمجھ آیا۔ وہ تھوڑی خوش ہوئی مگر ساتھ ہی کچھ عجیب سا محسوس بھی کر رہی تھی۔ تو ممی اب ہمارے ساتھ رہیں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن ابھی نہیں۔ مسز سوری نے لمبی سانس لی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ولید جلد از جلد طلاق دے دے۔ اسپورٹس کار پارکنگ لاٹ میں آ کر رکی۔ صبرین نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی۔ شہزام نے اسے ایک بزنس کارڈ تھمایا جس پر وکیل کا نام درج تھا، لیلیان گرانٹ۔ یہ میری جونیئر ہے۔ شہزام نے وضاحت کی۔ یہ طلاق کے کیسز میں مہارت رکھتی ہے، بہت ماہر وکیل ہے۔ کتنی ماہر؟ صبرین نے تجسس سے پوچھا۔ اس نے آج تک کوئی کیس نہیں ہارا۔ شہزام نے مسکرا کر کہا۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا کیس لے، مگر تم چونکہ مجھ سے متعلق ہو تو تم کسی بھی وقت اسے کال کر سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ صبرین نے بزنس کارڈ لے کر گاڑی سے اترنے کی تیاری کی۔ شہزام نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اسے چھوڑنے کو دل نہ چاہ رہا ہو۔ سبی، تم یوں ہی چلی جاؤ گی؟ کیا جانے سے پہلے مجھے بائے نہیں کہو گی؟ صبرین نے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے تم ابھی کیسے لگ رہے ہو؟ جیسے محفین جب مجھ سے کینڈیز مانگتی ہے۔ شہزام نے منہ بسورا۔ تو پھر صدر صبرین، مجھے کچھ سویٹ چاہیے۔ صبرین نے اس کی بے شرمی پر حیرانی کے ساتھ اپنی گرم ہوتی ہوئی جلد کو قابو میں رکھا اور اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتی اللہ حافظ کہہ کے باہر نکلی۔ جب صبرین دفتر پہنچی تو اس نے بزنس کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو محترمہ گرانٹ، میں شہزام سوری کے ریفرنس سے بات کر رہی ہوں۔ آپ یقیناً مس صبرین یزدانی ہیں، لیلیان گرانٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہزام نے مجھ سے ذکر کیا تھا، پورے ملک کو آپ کے کیس کے بارے میں معلوم ہے۔ آپ کا دفتر کہاں ہے؟ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ صبرین نے شائستگی سے پوچھا۔ بالکل۔ صبرین نے لیلیان کے ساتھ ملاقات کا وقت طے کر لیا۔ دوپہر 2 بجے وہ ایک کیفے میں ملی۔ صبرین نے لیلیان کو دیکھا جو ایک بلیک پروفیشنل سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ ایک مضبوط کاروباری خاتون کی طرح
نظر آ رہی تھی۔ لیلیان نے مسکراتے ہوئے کہا، شہزام نے مجھے پہلے ہی کال کر کے کہا تھا کہ میں یقینی بناؤں کہ آپ اور ولید گردیسی کم سے کم وقت میں طلاق لے لیں۔ صبرین مسکرائی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شہزام کو اتنی طاقتور طلاق کے وکیل کا پتہ ہے۔ لیلیان نے کندھے اچکائے۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگر میں طلاق کے مقدمات میں مہارت حاصل نہ کرتی تو مجھے شہزام کے خلاف عدالت میں جانا پڑتا، اور میں اس کے خلاف کیس نہیں لڑنا چاہتی۔ میں یقینی طور پر ہار جاتی۔ ولید کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ صبرین نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ آسانی سے طلاق کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ شاید وہ مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے۔ ہمیں اس سے بات کرنی ہوگی۔ اگر وہ نہ مانا تو ہمیں قانونی کارروائی کرنی پڑے گی۔ لیلیان نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس کے بعد صبرین اور لیلیان گولڈن کارپوریشن چلی گئی۔ شہریز نے عاصم ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ تھے۔ ولید نے جلد ہی ان سے ملاقات کی۔ یہ وہ پہلی ملاقات تھی جب صبرین اور ولید اس رات کے بعد آمنے سامنے ہوئے۔ اب ولید چھپ نہیں رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اب سخت اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ وہ میز کے پار سے صبرین کو ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ سپی، تم واقعی بہت چالاک ہو۔ تم نے تنویر کو بھی میرے خلاف کر دیا۔ صبرین نے بھویں سکیڑی۔ کیا تم اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو کہ تم نے اپنے گردے کے کھونے کے بارے میں جھوٹ بولا؟ ولید طنزیہ ہنسا۔ ڈرامہ مت کرو۔ لغاری فیملی نے حال ہی میں ملک کے بہت سے اسپتالوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ گولڈن کارپوریشن کی دوائیاں استعمال نہ کریں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح تم مجھے شکست دے سکتی ہو؟ صبرین حیران رہ گئی۔ اسے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا۔ لگتا تھا کہ شہزام نے پس پردہ تنویر سے بات کی تھی۔ ولید نے اس کی خاموشی کو اقرار جرم سمجھا اور غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، تم لعنتی عورت، میں نے سنا ہے کہ تم ہر روز شہزام کے گھر جا رہی ہو۔ تم دونوں ہی بے وفا ہو۔ صبرین کو اس کے الفاظ بہت ناگوار لگے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، لیلیان نے جواب دے دیا، سب جانتے ہیں کہ تم اپنی ہی سیکرٹری کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہو۔ تمہیں دوسروں پر الزام لگانے کا کوئی حق نہیں۔ ولید کی نظریں برہم ہو گئی۔ تم ہوتی کون ہو میرے سامنے بولنے والی؟ لیلیان نے اپنا بزنس کارڈ نکالا۔ میں مس صبرین کی وکیل ہوں۔ آج ہم تم سے طلاق کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ طلاق؟ ولید طنزیہ ہنسی ہنس دیا۔ یہ خواب ہے تمہارا۔ میں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ لیلیان نے تحمل سے کہا، اگر تم نہیں مانو گے تو ہمیں عدالت جانا پڑے گا۔
اس شادی میں دونوں فریق بے وفا رہے ہیں۔ تم نے کئی بار دھوکہ دیا اور گھریلو تشدد بھی کیا۔ جج ضرور طلاق کی منظوری دے گا۔ خوش قسمتی سے شادی کے دوران کوئی مشترکہ جائیداد خریدی نہیں گئی، اس لیے کسی مالی تنازع کی نوبت نہیں آئے گی۔ مس صبرین تم سے ایک پیسہ بھی نہیں چاہتی، وہ بس جلد از جلد اس شرمناک شادی کا خاتمہ چاہتی ہیں۔ ولید کی آنکھوں میں غصہ اور ناپسندیدگی چمکنے لگی۔ اس نے دانت پیسے۔ صبرین یزدانی، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیل کھیلا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے یوں ہی چھوڑ سکتی ہو تو خواب دیکھ رہی ہو۔